My dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Home tutor is with you. We are going to start Ruku number 12 of Surah Baqarah. First I will recite the first ayah as usual. Then I will read the translation in Urdu. So just let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Because these are I am not continuously reading the surah, so that's why every time I am reciting the Bismillahir Rahmanir Rahim. And whatever the work we do, we should say Bismillahir Rahmanir Rahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سو یہ 97 آیا ہے. پورا رکو میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ صرف اس میں ترجمہ میں پڑھوں گا اور آپ لوگ سنیں اس کو اور دیکھیں بھی، کیونکہ یہ کافی بڑا ہے، خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، جبریل علیہ السلام کیونکہ سب سے فرشتوں کے جو ہیں وہ لیڈر بھی ہیں اور بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہیں، اور جو وحی کا کام ہے وہ انہی کے ذمہ تھا پورا، اور بہت سے معاملات ان کے ذمہ ہیں. تو جبریل علیہ السلام سے صرف جبریل لکھا ہوا ہے، تو جبریل رسپیکٹ دینے کے لیے جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو، یہودی صرف، یعنی کہ یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ، یعنی کہ بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی معتبر برگزیدہ فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے. ٹھیک ہے. سو جو کوئی جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے حکم سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری بن کر آیا ہے. اگر جبریل علیہ السلام سے ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ یہ جملہ جو ہے یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، لیکن تسلسل باقی رکھنے کے لیے جو اچھے ٹرانسلیٹرز ہیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، تو تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. اگر جبریل علیہ السلام سے ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف سے ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو گناہ گار ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد مینس وعدہ یا پرومس کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بھلا کر رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں، گروہ مینس گروپ، جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا مینس کنفرمیشن کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو، اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی کو کا مطلب ہے، یعنی کہ جن کے پاس اللہ کی کتابیں آ چکی ہیں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں. پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب یعنی کہ اس کو بھلا دیا بالکل، یعنی کہ نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہیں. زیادہ تر ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف جو ہے وہ تبرک کے طور پر، یا یہ کہ ایک جو ہے
ایک ایسی چیز کے طور پر کہ ثواب ملے گا، اس کو ہم رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بول رہے ہیں، ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو سیم اسی طریقے سے ہے یہ، جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے قصوروار تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل جو ہے وہ عراق کا شہر تھا، اب بھی جو ہے وہ کہلاتا ہے، لیکن یہ کہ بابل نام کی اب نہیں ہے، اس کا نیم چینج ہو گیا ہے. میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. تو یہ جادو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہم لوگ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کے جادو ٹونے سیکھتے ہیں اور آپس میں جھگڑے کرانے کے لیے یہ سب حرام ہے. کہتے ہیں کہ جی کالا جادو اور پیلا جادو اور سفید جادو، وہ طرح طرح کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ساری حرام چیزیں ہیں. ظاہر تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ٹونے کرنے والوں کے لیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا. کتنی بری خواہش تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. اگر وہ ایمان اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں کوئی خبر ہوتی. دیکھیں کتنی پیارے پیارے جملے اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے، کتنی شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بالکل بے بہرا ہوئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ رہا ہے. یہاں ہمارا رکوع نمبر 12 سورہ بقرہ کا پورا ہوا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.